بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کی غلطی مہنگی پڑے گی۔ ایران کو ایٹمی طاقت بننے کا جواز مل گیا۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی پر تیسرا قاتلانہ حملہ۔ اسرائیل پر ایران کی جوابی بمبارڈمنٹ۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، 2 ہفتے کی مہلت دی تھی سوچنے کے لیے۔ یہ وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری نے اعلان کیا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، صدر امریکہ نے کہا ہے، USA نے، کہ 2 ہفتے کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ اسرائیل کا مطالبہ تھا کہ فوری طور پر اس جنگ میں امریکہ شامل ہو جائے، یا وہ جہاز اور وہ بم دے دے، وہ جو ہے نا B-2 جسے کہتے ہیں وہ بمبار، تو وہ جو ہیں وہ ان کو دے دیں تاکہ وہ اسے استعمال کریں۔ لیکن اب وہ جہاز جو ہے اس نے اڑان بھری اور وہ ایران پہنچا، اور اس نے صبح سویرے حملہ کر دیا امریکہ بہادر نے۔ اور امریکہ بہادر نے حملہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے تمام کامیاب ہدف مکمل کر لیے، ہمارے جہاز واپس آ گئے، اور بڑے اہم یعنی جو 30 سے 13 ٹن جو میں کہہ رہا تھا وزنی بم جو تھا وہ پھینک کے آ گئے ہیں، اور اس نے فردو کو بھی تباہ کر دیا، اور جناب اصفہان کو بھی کر دیا، اور ایک اور جگہ 3 جگہ کیا انہیں مقامات پہ حملہ، اور بڑے کامیاب رہے اور جہاز واپس بھی آ گئے۔ اور پھر ٹرمپ صاحب نے بنجمن نتنیاہو کو مبارکباد دی، اور خود بھی جناب قوم سے خطاب کیا کہ ہم نے یہ کام کر دکھایا، ہم اسے ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے۔ اب دلچسپ صورتحال کیا ہے؟ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 2 ہفتے کا ٹائم جو تھا اس پہ بھی ٹرمپ صاحب پورے نہیں اترے، یو ٹرن لیا۔ پاکستان نے ان کو امن کا نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا، تو پاکستان کی بھی عزت انہیں خاک میں ملا دی فوری طور پر ایران پر حملہ کر کے، کہ یہ ہے وہ شخص۔ پہلے ہی اس پہ الزام تھا کہ پاکستان پر، پاکستان کی حکومت پر قوم جو ہے وہ ناراض تھی کہ جس نے فلسطین پر حملہ کیا، جو زبردستی کی لڑائیاں کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اس کو آپ نوبیل انعام کے لیے کر رہے ہیں، امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ اب عوامی جذبہ جو ہے اور بالکل درست ثابت ہوا کہ امریکہ بہادر نے چند گھنٹوں بعد ہی نامینیشن کی، پاکستان کی نامینیشن کے بعد انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر میرے خیال 40-48 گھنٹے کے اندر انہیں ایران کو حملہ کر دیا۔ اب ایرانی حکومت کہتی ہے کہ ان کے حملے ضائع ہو گئے، یورینیم وہاں تھا ہی نہیں، ہم نے شفٹ کر دیا تھا، ہمیں پتہ تھا، اور ہم بالکل جاگ رہے ہیں، اور اس کا حساب بھی ہم امریکہ سے لیں گے، اس کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایران نے رد عمل میں اسرائیل پر مزید تیز کر دیے حملے، لیکن امریکی اڈوں پر کوئی حملہ نہیں کیا، جبکہ اس کے ارد گرد جو ہیں اڈے موجود ہیں۔ اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ایسے ہی ہوگا تو ایران نے جو دھمکی دی ہے تو وہ جناب انہی اڈوں پہ تباہی مچا دے گا، لیکن ایران نے ابھی تک نہیں مچائی۔ اب یہاں سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ 2 ہفتے کی مہلت دینے کے بعد اچانک ٹرمپ صاحب کیوں آئے؟ کیا ان کا کوئی خاص مشن تھا جو پاسبل ہو گیا، لہٰذا انہوں نے کہا ایک کام اور کر دیں؟ کیا امریکہ اور ایران کے بیک ڈور کوئی معاملات طے تھے کہ بھائی جو تھی چیزیں کرنی ہے سنبھال لو اپنی چیزیں، اسی آ رہے ہیں، تاکہ ہم دنیا کو بھی بتا دیں کہ ہم نے کہا تھا ہم آئیں گے تو ہم آ گئے، اور تسی بھی بچ جاؤ۔ لیکن اس سے ایک ٹیکنیکل بات کیا ہے، IAE، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جسے جو اس کی طبقاتی گواہی IAEA، ہاں اے بھی ہے، ٹھیک ہے، IAEA، اس تنظیم کا کہنا ہے کہ کوئی تابکاری مواد فردو سے نکلتا نظر نہیں آیا، اور ایرانی حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ ناکام ہوئے اور ان کی کامیابی نہیں ہوئی، اب ہم انہیں جواب ضرور دیں گے۔ اب IAEA جو ہے یعنی تنظیم جو ہے، عالمی تنظیم جو ہے اس جوہری ساز و سامان کے حوالے سے جو معائنہ کرتی ہے، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ نہیں،
ایران نے ایسا کوئی استعمال نہیں کیا، نہ ہی وہ تابکاری ہوئے، اور بالکل وہ سب کچھ محفوظ ہے. لیکن امریکہ بہادر کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے اور ایران کو سبق سکھا دیا. تاہم ابھی یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ مل کے گیم کھیلی گئی، کوئی فرینڈلی کھیل کھیلا گیا، یا سچ مچ ایسا ہوا. کیونکہ نہ ان کا ہدف پورا ہوا نہ ان کا ہوا، لیکن بظاہر یعنی کمپنی کی مشہوری ہو گئی کہ ٹرمپ نے حملہ کر دیا اور ایران نے ابھی تک امریکیٹوں کو نہیں چھیڑا. اب دوسری طرف کیا ٹیکنیکل بات کیا ہے، قانونی بات یہ ہے کہ IAEA کے قانون کے مطابق، ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق، اگر ملک کی سالمیت پر خطرہ ہو تو پھر وہ اپنے ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے. تو اب امریکہ نے تو اس کو بہانہ دے دیا، ایران کی سالمیت کو خطرہ ہے، 100% خطرہ ہے، ایک بڑی سپر پاور بھی آگے بیچ میں. تو لگتا یہ ہے کہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ایران دھماکہ کر دے ایٹمی، اور پھر وہ دنیا کی ایک ایٹمی طاقت بن جائے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن حالات موجود ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ جو تنظیم ہے دنیا کی عالمی تنظیم، وہ اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ پر زبردستی کوئی آپ کی سالمیت پر کوئی آر آتا ہے یا کوئی آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں. تو اب اس کو موقع مل گیا. ایسے آگے بڑھیں تو رہبر معظم ایران کے جو ہے علی خامنائی، آیت اللہ علی خامنائی، ان پر ایک اور حملہ کیا اسرائیل نے، کیونکہ اسرائیل کا ہدف وہی ہے. وہ سمجھنے کہ شاید قیادت ختم کر دی جائے گی تو بس، حالانکہ ابھی اتنی بڑی قیادت ختم کی گئی ہے، سائنسدان مارے گئے ہیں 14 سے 15 بلکہ اور زیادہ ہو گئے، اور پھر سپہ سالار مارے گئے ہیں، تو کچھ فرق نہیں پڑا. اور جنگ جو ہے وہ ایک ہفتے سے آگے چلی گئی، دوسرے ہفتے میں چلی گئی ہے. تو پھر اگر رہبر معظم پر حملہ کیا لیکن وہ ناکام ہوا، ایرانی حکومت کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، بالکل محفوظ مقام پر ہیں اور وہ ان کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے، چاہیے جو مرضی کر لیں. لیکن اسرائیل کی کوشش یہی ہے. اب رد عمل جو ہوا اس کا امریکہ کا اس معاملات پہ، وہ کیا اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے ایران نے، اور ایران نے اپنے ایٹمی اثاثوں کے ارد گرد، یعنی وہ جو مقام تھے جو ممنوع علاقہ ہے، وہاں سے ایک جاسوس بھی پکڑ لیا، اور وہ سائیکل پر ریکی کر رہا تھا. اس کو انہوں نے دیکھا اپنے، اور دیکھنے کے بعد اس کو پرسو کیا، اس کی پیروی کی، اس کو ڈھونڈا تو دیکھا کہ وہ ایک سائٹ پہ جا کے پھر تصویریں بنانے لگ گیا تھا، لہٰذا وہ پکڑا گیا. اب اس سے تحقیقات ہو رہی ہیں. کہہ رہا میں سیاح ہوں، لیکن وہ سیاح کے روپ میں وہ اسرائیلی جاسوس تھا، اس کے موساد سے رابطے تھے. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع کا دعویٰ یہی ہے. تو پہلے بھی جاسوس پکڑے جس میں اسرائیلی بھی ہیں، بھارتی بھی ہیں، اور موساد کے ساتھ اور راہ کے آپس میں معاہدے بھی پتہ لگ گئے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن ایرانی قوم جو ہے وہ مصمم مضبوط ہے، ارادے ہیں اس کے. وہ کہتے کچھ نہیں ہونا پاجی، اسی تیار ہاں، جو کرنا ہے تسی کر لو، اسی لڑن بھی تیار ہیں تو مرن بھی تیار ہیں. یہ ارادے ان کے موجود ہیں. اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے جو طیب اردگان ہے، ان کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک ہو جائے متحد، بینجمن نیتن یاہو ہوں یا کوئی ہٹلر، ہم سب کا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ایسا ہی وزیر خارجہ کا اجلاس میں بھی موقع پر اسحاق ڈار صاحب عاصم منیر کے حوالے سے بھی طیب اردگان سے ملاقات بھی ہوئی، اور مسلم امت سے اتحاد پر اتفاق بھی کیا گیا. تو اب ترکی بھی میدان میں موجود ہے، چین بھی موجود ہے، روس بھی موجود ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس امریکہ کے اس حملے کا جواب کس انداز میں دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے بالکل مطمئن ہے، قیادت بھی ان کی مطمئن ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم جواب دیں گے، امریکہ اس کا انتظار کرے، اس کو اپنے کیے کی سزا ہم پہنچائیں گے، دیں گے. کیونکہ انہوں نے قوانین کی یعنی اس نے نہ کانگریس ایجاد لی، نہ IAEA جو ہے اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے اس نے کوئی پرواہ کی. اور ٹرمپ صاحب نے سارے قانون جو ہیں بالائے طاق رکھ کے حملہ کر دیا ایران پہ. لہٰذا ایران کہتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ کریں گے، بس ٹائم کا انتظار کریں. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.